السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مومنہ قلب۔ آج ہم ایک بہت ہی معروف حدیث کے بارے میں بات کریں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنی تمام مخلوقات میں سے ایک انسان کو لائیں گے۔ اس کے سامنے اس کے اعمال کے 99 رجسٹرز کھول دیے جائیں گے، 99 رجسٹرز۔ اور وہ رجسٹر کیسے ہوں گے؟ جس میں اس کے تمام بدترین سے بدترین گناہ لکھے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہر ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جتنی انسان کی آئی سائٹ جاتی ہے، جتنا دور تک انسان دیکھ سکتا ہے، اس کا ہر ایک رجسٹر برے اعمال سے اس قدر بڑا ہوا ہوگا۔ اب ایک رجسٹر اتنا بڑا ہے، آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں 99 سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنے تمہارے سامنے یہ رجسٹر رکھے گئے ہیں، برے اعمال کے ریکارڈ رکھا گیا ہے، اس میں سے کسی ایک بھی برے عمل کا تم انکار کرتے ہو؟ کیا تم انکار کرتے ہو کہ ان میں سے ایک بھی چیز تم نے نہیں کی؟ کیا تم مانتے ہو کہ یہ سب تمہارے ہی اعمال ہیں؟ کیا تمہارے اعمال لکھنے والے فرشتے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ تمہارے رجسٹر میں کوئی ایک ایسا برا عمل لکھ دیا جو تم نے نہیں کیا؟ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہوا، یا تم کسی چیز کا، کسی عمل کا انکار تو نہیں کرتے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں ہے اللہ، جو کچھ ان رجسٹرز میں، ان ریکارڈ میں لکھا گیا ہے، وہ تمام عمل میں نے دنیا میں کیے تھے۔ وہ ایکسیپٹ کرے گا اپنے گناہوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے، یعنی کوئی ایکسکیوز ہے تمہارے پاس؟ تو بندہ کہے گا نہیں ہے اللہ، میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی عذر نہیں۔ وہ بندہ اپنے تمام گناہوں کو مان لے گا، وہ ان تمام گناہوں کو ایکسیپٹ کر لے گا جو اس کے نامہ اعمال میں لکھے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چل تو نے اپنے گناہوں کو تو مان لیا ہے، لیکن آج کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کو ریمائنڈ کروائیں گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی عادل ہیں، لیکن اسے اسپیشلی اس وقت ریمائنڈ کروائیں گے کہ آج کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اسی لیے تیری یہ ایک نیکی بھی موجود ہے۔ چونکہ تمہارے سامنے تمہارے بد اعمالوں اور گناہوں کے رجسٹر کھول کے دکھائے گئے ہیں، اس لیے تمہاری وہ نیکی بھی تمہیں دکھائی جائے گی جو تم نے کی تھی۔ یعنی برے اعمال تو دکھا دیے گئے، لیکن اب تمہاری نیکی بھی تمہیں دکھائی جائے گی۔ تو اس کے تمام نامہ اعمال میں سے ایک چھوٹی سی پرچی نکلے گی، جس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی اس کی توحید کا اقرار لکھا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بیسیکلی اس کی اس پرچی میں لکھا ہوگا کہ اس نے دنیا میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چونکہ اب تمہارا بیلنس ہونے والا ہے، اچھے اور برے اعمال کا کمپیریزن ہونے والا ہے، تو میک شیور کہ تم بھی وہاں جا کر دیکھو کہ تمہارا بیلنس ہونے والا ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ، کہاں ایک پرچی اور کہاں وہ بڑے بڑے 99 رجسٹرز؟ تو وہ کہے گا یا اللہ، ان دونوں کا کیا کمپیریزن؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے نہیں، تم خود وہاں جا کر دیکھو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا کہ آج کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تم خود وہاں جا کر اپنا کمپیریزن، اپنا بیلنس دیکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پرچی کو ایک پلڑے میں اور 99 رجسٹرز کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور جب ان کا بیلنس کیا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، تو بدعت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جس پہ 99 رجسٹرز پڑے ہیں وہ اوپر چلا جائے گا، یعنی وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نام کے سامنے کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں، یعنی کوئی چیز اللہ کے نام سے بھی کمپیریزن نہیں کر سکتی۔ اس دن اللہ کے نام کی اس قدر فضیلت ہوگی کہ اس کے سامنے کوئی بھی برا عمل نہیں ٹھہر سکتا۔ یعنی اس دن اللہ کے نام کی اتنی فضیلت ہوگی کہ بڑے سے بڑے رجسٹرز اور برے سے برے اعمال اللہ کے نام کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے، چونکہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ بے شک اس نے جتنے بڑے سے بڑے گناہ کیے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، یعنی اس نے کسی قسم کا بھی شرک نہیں کیا۔ آلدو اس نے بہت سے گناہ کیے، لیکن اس کی پیور انٹینشنز، اس کا خلوص اور اس کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل یقین، یہ تمام اعمال اسے اس کے تمام برے گناہوں سے بچا لیں گے۔ یعنی اس دن آپ کے تمام برے اعمال کے سامنے آپ کی پیور انٹینشنز اور آپ کے خلوص کو دیکھا جائے گا۔ اب یہاں پر بات ان لوگوں کی آتی ہے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا، توحید پر اقرار بھی کیا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے توحید کا اقرار نہیں کیا؟ بالکل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی توحید کے اقرار میں اور اس کی انٹینشنز میں اتنا خلوص ہے، اس کے اقرار میں اتنی انٹینسٹی تھی کہ وہ ان لوگوں کے اقرار توحید میں نہیں تھی۔ یہ شخص اپنے بہت زیادہ برے اعمال کے باوجود اپنے خلوص کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ جن کی انٹینشنز اتنی کلیئر نہیں تھی، ان کو فی الوقت تو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اپنی سزا کاٹنے کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
اس حدیث کا پرپس یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے عمل کی ویلیو ایز کمپیئر ٹو انٹینشنز کم ہو جاتی ہے، اس کی نیت میٹر کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر آپ کوئی نیک عمل کر بھی رہے ہیں تو اس کا اجر صرف آپ کو تب ملے گا جب آپ کی انٹینشنز پیور ہوں گی، آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ میں ریاکاری نہیں ہوگی کہ مجھے کوئی دیکھے یا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو آپ کی نیکی یا کوئی اچھا عمل تب تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس کی انٹینشنز، اس کے پیچھے کی نیت صاف نہیں ہوتی۔ سو میک شیور کہ آپ جب بھی کوئی نیک عمل کریں اس سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں کہ اس کے پیچھے میری انٹینشن کیا ہے، میں کیا سوچ کے کس اجر کے لیے کام کر رہا ہوں، کیا میں دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کام تو نہیں کر رہا، یا میرے دماغ میں یہ بات تو نہیں آ رہی کہ اگر میں یہ کام کروں گا، یہ عمل کروں گا تو مجھے وہ انسان اپریشیٹ کرے گا۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور یہ آن دا ڈے آف ججمنٹ بہت زیادہ میٹر کریں گی۔ دیٹس آل فار دا ویڈیو۔ جزاک اللہ خیر۔